نظام نو آپ کی آمد سے جاری ہونا تھا، وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، وہ جاری ہو چکا ہے، لیکن کامیابیوں کا بھی ایک وقت ہے۔ اس لیے صبر سے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اور آپ کے ماننے والوں نے بھی اسی صبر و برداشت سے کام لینا ہے کہ یہی اولو العزم نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا شیوا ہے۔ یہ سختیاں، مشکلات اور ان پر برداشت اور صبر ہی کامیابیاں دلانے کا باعث بنتا ہے۔ اور جب کامیابیاں آئیں گی، دشمن کی پکڑ ہوگی، تو تب وہ سوچے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ تب اسے خیال آئے گا کہ یہ دنیاوی زندگی جس کو میں سب کچھ سمجھتا رہا، یہ تو ایک گھڑی یا ایک گھنٹے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ بس جہاں تک پکڑ کا سوال ہے، انبیاء کے مخالفین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک سب سے بڑھ کر دکھایا، اور آپ کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بس کہاں گئے وہ آپ کے بڑے بڑے دشمن جو سرداران مکہ کہلاتے تھے؟ کہاں گیا وہ بادشاہ جس نے آپ کے پکڑنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تھے؟ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تا قیامت ہے، تو خدائی وعدے کے مطابق آپ کے دشمنوں کی پکڑ بھی ہر زمانے میں نشان بنتی چلی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تنگ کیا، آپ کے کیا کیا نام رکھے، آپ کو کس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی، اس بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، یقین تو مجنون ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء ہے، بلکہ کھلی کھلی ایک گالی ہے۔ مکے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت وہاں کی تقریباً ساری آبادی آپ سے یہ سلوک کرتی تھی، سوائے چند ایک نیک فطرت لوگوں کے جو ایمان لے آئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو سب سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں، صرف گالیاں دینے والے ہی نہیں تھے یہ لوگ ظلم کی انتہا کرنے والے تھے، زبردستی جنگیں ٹھونسنے والے تھے، لیکن آپ نے ہر ایک شفقت کا سلوک فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ خود میں بدلے لوں گا۔ پھر قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس بارے میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، بس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنانے والا ہے۔ وہ اس آیت میں بڑے وسیع مضمون بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو دعوے کے بعد وہی لوگ نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگ گئے جو آپ کو سچا کہتے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، آپ کی سچائی اور ایمانت کے قائل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالموں کی ہرزہ سرائی کا قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے، فرمایا کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔
پھر ایک آیت میں کافروں کی بیہودہ گوئی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ بس کبھی جھوٹا، کبھی جادوگر، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی کسی نام سے یہ کافر آپ کو پکارتے رہے اور آپ کے بارے میں باتیں کہتے رہے اور مختلف رنگ میں استہزاء کرتے رہے، لیکن آپ کو صبر اور حمد اور دعا کی ہی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اور یہی تلقین اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً ایک بڑا ہمت کا کام ہے۔ اب ایک مومن کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ دل آزاری کی اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے بارے میں ایسی بات سنیں جس سے آپ کی شان میں ہلکا سا بھی گستاخی ہوتی ہو، وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایسی باتیں تم سنو تو صبر کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے گزشتہ خطبے میں مثال دی تھی کہ کس طرح آپ نے رد عمل دکھایا، تو حقیقی رد عمل یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دکھوایا، لیکن اس کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ تقوی کا اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل اور دعاؤں سے اگر اس کا جواب دو گے تو وہی اس محبت کا صحیح اظہار ہے، اور جب ہم تقوی پہ چلتے ہوئے اپنی دعاؤں سے خدائے ذو انتقام کے آگے جھکیں گے دشمنوں کی باتیں سن کے، تو ان دشمنان اسلام کے بد انجام کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارا اپنا تقوی شرط ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں قرآن کریم میں جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بدلے لیتا ہے۔